نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ جائز اسباب کا استعمال جائز ہے، اور یہ استدلال بھی کیا ہے کہ توکل کی ایک شان ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کے بعد پھر یہ اسباب بھی غیر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے کاملین اور علماء اور اولیاء جو بڑے اونچے علوم کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ توکل کے اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اصل میں جس کو نہیں چاہتا ہوں اس کو نظر لگاتا تھا، یہ آدمی توکل و تقوی میں بہت آگے تھا، اس لیے میری نظر بجائے اس کو لگنے کے خود ہی ختم ہو گئی۔ یہ علامہ ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے، اور میرے پاس اس جلد کا صفحہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب داخل ہوئے جیسے کہا تھا ان کو ان کے والد نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہ تھے یعقوب علیہ السلام کے کام آ جاتے کچھ ان کو، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر ایک ضروری بات تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو انہوں نے پوری کی، اس سے اجازت بھی مل گئی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ علم والے تھے جو ہم نے علم نبوت دیا تھا۔ مطلب یہ کہ تدابیر اور ہیلے اور جائز اسباب بھی عالم بتا سکتے ہیں، جاہل کو کیا پتہ چلے، وہ تو تعجب میں ہی رہے گا۔ جاہل خر کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تعجب حیرانگی میں رہتا ہے، وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا، اس کا سارا وقت تعجب میں گزرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اور جب برادران داخل ہوئے حضرت یوسف کے پاس، آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، ساتھ بٹھا لیا بھائی کو، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ، فرمایا میں تیرا بھائی ہوں، افسوس نہ کرنا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کرتوت پر۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کیا ان کا سامان سفر، جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، رکھ دیا پیمانہ جو کبھی جام تھا مشروب کا بادشاہ کا، بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، اعلان مؤذن کے ذمہ ہے، ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم کچھ چور لگ رہے ہو۔ قالوا، برادران پلٹے، واقبلوا علیہم، متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کیا گم کیا؟ قالوا نفقد صواع الملک، ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیمانہ جو پہلے پینے کا برتن تھا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو لے آئے اس کو ایک اونٹ لدا ہوا ملے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اعلان کرنے والے نے کہا میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ قالوا تاللہ، کہنے لگے خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نہیں ہے کہ فساد مچائے مصر میں، وما كنا سارقین، اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہنے لگے بادشاہ کے لوگ کہ اگر کیا سزا ہونا چاہیے اس کی اگر تم جھوٹے نکلے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، سزا اس کی جس کے پاس پایا گیا، فہو جزاؤہ، وہ اس کے سزا میں ملے گا، یعنی غلام ہو جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم سزا دیتے ہیں چور ظالم کو شام میں۔ فبدأ بأوعیتہم، پھر ٹٹولنا شروع کیا ان کے سامان، اوعیہ وعاء کی جمع ہے، قبل وعاء اخیہ، بھائی کے برتن سے پہلے، ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، پھر نکال لیا اس کو بھائی کے سامان سے۔ تو لوگوں نے کہا حیرانگی ہو گئی، بنیامین کے سامان میں نکلا۔ اصل میں بنیامین نے حضرت کو کہا تھا کہ یہ مجھے اب زندہ نہیں گھر جانے دیں گے، آپ نے جو اکرام و اعزاز کیا اور ساتھ ساتھ بٹھایا، تو حضرت یوسف نے کہا آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں، میں جانے نہیں دوں گا۔ تو
اب دو قانون تھے، ایک مصر کا، وہاں اور سزا تھی، اور ایک یعقوب علیہ السلام کے ہاں شام میں، کہ چور جس سے چوری کر لیتا اس کا غلام ہو جاتا۔ قوانین ملکوں کے بدلتے ہیں، دو قسم کے قوانین ہوتے ہیں، ایک شرعی وہ اٹل ہوتے ہیں، اور ایک تعزیری وہ ملک کی حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب ملک میں قحط سالی تھی تو کھانے پینے کی چیزوں کی جو چوریاں تھیں اس کو معاف کر دی تھی، اور اس میں حدیث بھی موجود ہے کہ ایک آدمی نے کسی کے باغ سے پھل ول اس طرح کھایا، اس نے پکڑ لیا، آپ بہت ناراض ہوئے اس پر، آپ نے کہا کہ صرف کھانے کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہو، کھانا کھانے تو دو ان کو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اور طریقہ ہے اور بادشاہ عرب میں اور ہو سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا قانون چور کے بارے میں علیحدہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کا قانون مصر میں علیحدہ تھا۔ تعزیراتی احکام کے اندر تبدیلی ممکن ہے۔ تفصیلات طلباء اور علماء معین الحکام میں یا جساس رازی کی احکام القرآن میں دیکھ لی جائے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر بتا دی حضرت یوسف کو، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، نہ تھے کہ لے لیتے بھائی کو اپنے بادشاہ مصر کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر عالم پر بڑا عالم ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام علوم میں ہو، بعض چیزیں حیران کن ہوتی ہیں۔ مثلا میری والدہ کہا کرتی تھی کہ درانہ دے پاس مانو اس میں کو پراتے دن، میں پوچھتا تھا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جیسے تم بیمار ہوتے ہو، لنگڑاتے ہو، چالے پڑتے ہیں، آسمان و زمین کو بھی ہوتے ہیں۔ میں نے جہان کے علماء سے پوچھا، نتیجہ صفر۔ لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ علماء دین بہت ساری چیزوں کی طرف بے توجہ ہے، اس لیے ہماری تحقیقات اور باتیں بھی ان کے ترازو سے نہ تولی جائے، ان کو اس میدان سے سروکار کم پڑا ہے، اس لیے بس وہ بھی تعجب ہی کریں گے۔ تعجب من دلیل جو ہے علم ہے، لیکن تعجب یہ من جہلن ہے، ہر چیز پر ان کو حیرانگی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی کوئی دلیل اس کی ہے؟ دلیل کس کو کہتے ہیں آپ جو زکام والے کو کہتے ہیں کہ ڈبل ڈیسپرین لے، اس پر آیت پڑھیں گے آپ کیا؟ آپ کو کوئی کہے کہ میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ڈبل وہ کیا ہے پیناڈول لے لے۔ ادھر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ڈبل پیناڈول لے تو پھر تمہاری رپورٹ جو ہے نا ٹیسٹ منفی آتی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کو بہت سخت برا بلا کہا۔ تو مطلب میرا یہ کہ دنیا کے اندر کچھ علوم ہے شرعیہ اور کچھ علوم ہے اجتہادیہ، کچھ چیزیں ہیں تجرباتی۔ تو تجربات کے لیے تو بس تجربہ کافی ہے ایک عقل مند کا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ڈاکٹر روزے دار ہو اور نماز و روزے کا پابند ہو اور وہ کہے کہ روزہ نہ رکھو تو نہ رکھا جائے۔